سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے اور جنت میں اپنے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے گناہ بخشوانے کے لیے کئی ایک مواقع عطا کیے۔ ان مواقعوں میں سے ایک عظیم الشان موقع ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی ویلیو بہت ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں، سب سے پسندیدہ نیکیاں وہ ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی جائیں۔ اور یہ بہادری بھی ہے، دلیری بھی ہے۔ رمضان شریف میں، رمضان المبارک میں نیک اعمال کرتے ہیں تو اس وقت تو ہمارا دشمن جو ہے، حریف دشمن شیطان بندہ ہوتا ہے، تو ان دنوں میں نیکیوں میں کثرت بہادری نہیں، بہادری ہے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں، کہ مقابلے والا شیطان بھی سامنے ہے جو ہمیں روکنے کے لیے، ٹوکنے کے لیے ہمارے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال میں کوشش کرتا ہے تو ان کے اعمال اللہ کے یہاں بہت پسند۔ صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے حبیب ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاد جس میں انسان جان قربان کرنے کے لیے، یہ تو سب سے بڑا عمل ہے، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ اور بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھ لیا کہ دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر۔ کوئی معذور ہوتے ہیں، کوئی جہاد نہیں کر سکتے، کوئی تلوار نہیں پکڑ سکتے، تو کوئی ایسا عمل ہے جو جہاد کے برابر۔ آپ نے فرمایا لا تستطیعوا، تم وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے حبیب آپ بتائیں تو صحیح۔ تیسری بار باقی صحابہ مجلس میں تھے، انہوں نے بھی عرض کیا، اللہ کے حبیب آپ بتا تو دیں جہاد کے برابر کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے، اس کو 1 مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، 3 مہینے لگ جائیں، جب تک واپس نہ آئے، تم میں سے کوئی مسجد میں رہے، ہر روز روزہ رکھے اور ساری رات تہجد کا قیام کرے، رات کو تھکنا نہیں، سونا نہیں، تہجد ہی پڑھنی، اور ہر روز روزہ رکھنا۔ صحابہ نے عرض کی من یستطیع، یہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا جہاد کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی کہ ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، تو پھر صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، الا کہ وہ مجاہد جو اپنا گھر سے مال لے کر نکلے تو نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، یہ تو مجاہد ہے جس کا مقابلہ نہیں۔ باقی عام مجاہد بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ 10 دن بڑے ہی قیمتی ہیں، بڑے ہی اہم ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، صبح و شام کے اذکار کثرت کے ساتھ۔
اور پھر خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سارے دنوں میں سے سب سے عظیم الشان دن اللہ کے ہاں قربانی والا دن۔ اب آپ اس حدیث کو اور پچھلی حدیث کو ساتھ ملائیں کہ پورے سال میں سے سب سے عظیم الشان دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور 10 دنوں میں سے سب سے عظیم الشان دن قربانی والا دن، یہ سنن ابی داؤد نسائی شریف میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم الشان دن قربانی والا، اور قربانی والا دن نام ہی بتا رہا ہے کہ اس دن سب سے عظیم جو کام ہے وہ قربانی کرنا۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، لوگو ہر سال میں ایک بار تو ہر گھر کے ذمے ایک قربانی تو ہونی چاہیے، ہر گھر کو چاہیے وہ قربانی کا انتظام ضرور کرے، ایک قربانی تو ضرور کرے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین املحین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو آپ جوڑا مینڈے خریدا کرتے تھے، جوڑا چھترے سینگوں والے ہوتے تھے، موٹے تازے ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ اور ادھر وہ بخاری شریف کی حدیث مجھے یاد آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق الزوجین فی سبیل اللہ دعی من تلک الابواب کلیہا، جو جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے قربانی ایک عظیم نیکی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں 10 سال رہے، یضحی کل سنہ، قربانی آپ ہر سال کرتے۔ ترمذی شریف میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت، بعض نے اس میں کلام بھی کیا ہے، لیکن میں نے آپ کی سیرت کو پڑھا ہے کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا مدینہ پاک میں قربانی کا دن ہو اور آپ نے قربانی نہ کی ہو، ایسی مجھے ایک بھی مثال نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام کرتے تھے بھلے غربت ہوتی، اور آپ نے جو غربت دیکھی ہے ہم تو خواب میں بھی وہ نہیں دیکھ سکتے، جو ہم ہر سال غربت کا رونا روتے ہیں اور قرض کا رونا روتے ہیں، باقی ہمارے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ کتنے کتنے پیسے لگ جاتے، سلائی پہ کتنے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، جوتوں پہ۔ تو اپنے بچوں کو، فیملی کو یہ سمجھائیں کہ یہ عید کپڑے جوتوں والی نہیں ہے، یہ عید قربانی والی ہے۔ کپڑے جوتے لیں لیکن قربانی کا انتظام کر کے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انتظام کرتے تھے۔ غربت کا عالم یہ تھا، امی عائشہ کہتی ان کننا لننظر الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما وقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، بخاری شریف میں الفاظ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم چاند گزار دیتی تھی، پورا چاند، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 9 گھر تھے، دوسرا چاند نکل وہ بھی گزر جاتا، تیسرا، فرماتی ہے کئی دفعہ 3 چاند ہم نے گزارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا، پکانے کے لیے کچھ ہو تو چولہا جلے۔ تو بھانجا بیٹھا ہوا تھا، عروہ عرض کرنے لگے تو پھر گزران کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا بس کھجوریں مل گئی، پانی پی لیا، کھجوریں نہیں ملی، گٹھلیاں چوس کے پانی پی کے گزارا۔ اتنی غربت کے باوجود آپ نے قربانی کا اہتمام ضرور کیا۔ صحابہ کرام کی مجھے پہلا سال ملا ہے جو وقتی طور پہ آرڈر آیا قربانی کرنے کا، تو وقتی طور پہ وہ قربانیوں کا انتظام نہ کر سکے، یہ پہلا سال تھا۔ تو قربانی کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا لا یا اہل المدینہ لا تأکلوا لحم الاضاحی فوق 3، وہ مدینہ والوں جنہوں نے قربانی کرنی ہیں وہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔
کھاؤ کھلاؤ تقسیم کرو، 3 دنوں میں ختم، کیونکہ قربانی کرنے والے کم تھے، نہ کرنے والے زیادہ. بس یہ پہلا سال ہی گزرا. اس کے بعد غریب سے غریب گھر نے پہلے ہی قربانی کا انتظام کر لی. 5 6 مہینے 7 مہینے پہلے ہی کہ یہ میں نے نا قربانی کر. تو جب اگلا سال آیا تو بخاری شریف میں یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، اگلا سال آیا تو صورتحال اور تھی. غریب سے غریب گھر کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے تو اپنی قربانی کا انتظام کیا ہوا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے شکو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید والے دن شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ شکایت لے کے آ گئے، اللہ کے حبیب آپ گوشت کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے آئندہ سال کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اب اس کو کدھر لے جائیں؟ غریب سے غریب گھر کو بھی پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنے قربانی کا انتظام کیا ہوا ہے، تو یہ کدھر لے جائیں؟ تو یہ تو گوشت ضائع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی. آپ نے کلو واطعموا وادخروا. پچھلے سال جو 3 دن کی پابندی لگی تھی اس میں صورتحال اور تھی، قربانی کرنے والے کم تھے، نہ کرنے والے زیادہ تھے. اب صورتحال بدل چکی. اب تم کھاؤ کھلاؤ تقسیم بھی کرو اور تم سنبھال بھی سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. اور میں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے گوشت کو چھوٹا چھوٹا کر کے نا دھوپ میں خشک کر کے سنبھال کے رکھ لیا. صحابہ میں یہ جذبہ تھا قربانی کرنے. اللہ کرے ہم میں بھی قربانی کا جذبہ یہ بیدار ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے شوق کا تو کیا ہی کہنا. اب جب یہ آیت اتری کہ یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے پیارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے. جب یہ دعا آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے. اتنی کثرت کے ساتھ آپ سے کوئی دعا ثابت نہیں جتنی کثرت کے ساتھ آپ یہ پڑھتے رہے. پھر فتوحات ہوئی، پھر اللہ نے مال وافر دیا، دن بدل گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کئی باغات آئے تو آپ باغات کی اکثر آمدنی قربانی پہ لگا دیتے. 8 ہجری کو آپ اندازہ لگائیں مکہ فتح ہوا ہے. مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ پاک میں قربانیاں کی ہیں وہ الگ سے کی ہیں، اور اپنی طرف سے آپ نے 16 اونٹ مکہ کی طرف روانہ کی کہ یہ مینا میں مکہ میں میری طرف سے قربان کر دی. ہم بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سردار دیکھے ہیں جی، گاڑیوں میں مقابلے ہیں، کوٹھیوں میں مقابلے ہیں، اور قربانی کے دفعہ مقروض ہو جاتے. جا کے ایک آدھا بس سر سے باہر اتارا اور قربانی ہو گئی. ایماندار آدمی اللہ کے نام پہ شوق سے قربانی کرتا. اگلا سال آیا 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں الگ قربانی کی. بخاری شریف میں عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بکریوں کا ایک ریوڑ دیا، کہا یہ تقسیم کرو مدینہ میں غریبوں میں، میری طرف سے ان کو گفٹ دو. قربانی مدینہ میں تقسیم کی گئی اور اپنی طرف سے الگ قربانی کی. اور آپ نے 18 اونٹ، امی عائشہ کہتی ہیں کنت افتل قلائد ہدی رسول اللہ، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کیونکہ میں نے اونٹوں کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. 18 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مکہ روانہ کی. اور جب پھر آپ کی زندگی کا آخری سال آیا، آپ کی ساری زندگی ہی مثالی ہے لیکن آخری جو آپ کی زندگی کا سال ہے نا وہ ہر اعتبار سے مثالی. ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اور آپ فرماتے ہیں ہر سال جبریل امین مجھ سے قرآن پاک کا 1 دفعہ دور کرتے، اس سال 2 دفعہ دور، آخری سال 2 دفعہ جبریل امین نے قرآن پاک کا دور کیا. اور قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک میں آتا نحر 63 بیدی،
اور جو باقی بچ گئے اور جناب علی پاک کو کہا یہ بھی میری طرف سے قربان کر دو. 100 کے 100 اونٹ آپ نے پہلے دن قربان کی. 3 یا 4 دن قربانی کرنے کے ہیں، لیکن اصل شان تو پہلے دن ہی ہے نا، کیونکہ پہلا دن 10 دنوں میں آتا ہے، باقی دن 10 دنوں سے باہر ہے. ہم سستا دیکھتے ہیں کہ کسائیوں کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، تو اجر بھی تو بہت زیادہ ہے. پہلے دن کی قربانی کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے 100 اونٹ پہلے دن ہی کر دی. اس لیے قربانی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج پڑھ رہا تھا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف ان کو پورے سال کا خرچہ دیتے تھے، تو سیدہ عائشہ اپنے خرچے کو کلوز کر کے اپنے خرچے میں سے ہر سال 1 اونٹ قربان کرتی تھی. 1 اونٹ انہوں نے خریدا تو اللہ کا کرنا ایسا وہ گم ہو گیا. جب گم ہوا تو پریشان ہو گئے، تو آدھا خرچہ بچ گیا تھا. انہوں نے کہا چلو خرچہ اللہ کے ذمے، جو آدھا خرچہ بچا ہے اس کا بھی اونٹ خرید لیا. تو جو گم شدہ اونٹ تھا وہ بھی مل گیا. تو امی عائشہ نے کہا یہ بھی میری طرف سے قربان کر دو. اللہ کے علم میں پہلے کان فی علم اللہ ان انحرہما جمیعا، مجھے تو اب پتہ چلا، لیکن میرے اللہ کے علم میں پہلے تھا کہ عائشہ اس سال 2 اونٹ قربان کرے گی. عورت ہو کے وہ اپنی طرف سے سالم 2 اونٹ قربان. اگلے سال آیا، اللہ سے وعدہ کیا اللہ ہر سال 2 ہی کروں گی. اگلا سال آیا 2 خرید لیے، دونوں اونٹ پھر گم ہو گئے. اور ذات اور اونٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم مثال دی. آپ نے فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل الموقلہ، قرآن کی مثال اونٹ کی طرح ہے. اونٹ باندھے رکھو تمہارا ہے، چھوڑ دو گے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے. قرآن پاک پڑھتے رہو، منزل سناتے رہو تو قرآن تمہارا وغیرہ نکل جائے. امی عائشہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں، میں نے تو سارے خرچے کے 2 اونٹ خریدے، اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں. ان کے بھانجے کو پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ پریشان ہیں، وہ 2 اونٹ خرید کے لائے، انہوں نے خالہ کو گفٹ دے دیا، یہ میری طرف سے گفٹ رکھو. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے وہ 2 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے. گم شدہ اونٹ بھی پھر مل گئے تو سیدہ عائشہ نے وہ بھی قربان کروا دی. تو اپنے خرچوں کو کلوز کر کے اتنے مہنگے کپڑے، اتنے مہنگے جوتے. تو یہ عید جو آ رہی ہے یہ قربانی والی عید ہے. قربانیوں کا اہتمام صحیح معنوں میں کرنا چاہیے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی من وجد ساعة لأن یضحی فلم یضحی، جس آدمی کے پاس قربانی کی طاقت ہو پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. دوسری طرف آپ فرماتے ہیں عیدگاہ میں سب کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو بھی لاؤ. صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کو بھی ہمسائی کی چادر میں لپٹ کے آ جائے، آئے ضرور، پیچھے نہ رہے. صحابہ نے عرض کیا جو پیریڈ کے دنوں میں ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی آئے، نماز میں علیحدہ رہے لیکن ہماری دعا میں وہ شامل ہو جائے. اتنا عام مسئلہ ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جو طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ مال کی قربانی سب سے پہلا سٹیپ ہے، پھر اس کے بعد وقت کی قربانی ہے، جان کی قربانی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 10 دنوں کا ہمیں اللہ شوق سے عبادت کرنے کی، جس طرح ہم رمضان میں شوق سے عبادت کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں رمضان جتنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ ہمیں شوق نصیب فرمائے. اور عبادات ہم شوق سے کریں، صدقات و خیرات شوق سے کریں، روزے رکھیں شوق کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کریں شوق کے ساتھ، ذکر اذکار کریں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.